اوہو آپ کا تو اوہو آپ کو تو اعتراض ہے آپ کو معاف اوہو آپ کو تو اعتراض ہے معاف، وہ میری طرف دیکھ کر بولی اور پھر کمپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے بند کر کے ایک لخت چپ ہو گئی۔ جی نہیں، لیکن شاید آپ کو تکلیف۔ خیر، میں ناول بند کر دیا اور برتھ سے اٹھ کر ہکلاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہکلانا میری عادت نہیں، لیکن جب یکایک کوئی خوبصورت عورت میرے سامنے یوں آ جائے جیسے آسمان سے ٹوٹا ہوا تارا گرا پڑا ہو تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ وحشت نہیں، ایک گناگوں کیفیت کہیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اے شعلہ جوالا ذرا سنبھل کے، تیرے سامنے پروانہ بھی ہے جو جل جائے گا۔ شعلہ جوالا، ہائے، یہ لفظ یاد آتے ہی میرے دائیں گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگتا ہے۔ کل جب ہم سب لوگ ہمایوں کے مقبرے کی طرف پکنک پر گئے تو پرانے قلعے کی ایک ٹوٹی ہوئی خندق سے الجھ کر حمیدہ زور سے ہوا میں اچھل گئی، اور اگر میں نے اسے بڑھ کر سنبھال نہ لیا ہوتا تو غالباً وہ منہ کے بل گرتی، اور اس کی تیکھی آنکھ کے ساتھ ایک مصورانہ تخیل وابستہ ہے۔ چیسٹ کو تھوڑا سا سلو پڑے۔ ضرور ضرور چپٹا جاتا۔ اوئی اللہ، مجھے چھوڑیے، اس نے میری گرفت سے نکلنے کی ایک تکلفانہ کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے گال دیکھ کر جل سا گیا جو لال لال انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اے شعلہ جوالا، اور حمیدہ نے سب کی آنکھیں بچا کر میرے منہ پر ناز سے ہلکا سا تماچا مارا۔ وہ حمیدہ کی بات تھی، ہمیں ایک دوسرے کے ناز اٹھانے کی مشق تھی، لیکن اس وقت جو خوبصورت خاتون یک بیک میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی، اس کی تجاہل عارفانہ اور ایک نمایاں سے عالم اشتراک نے مجھے ہکلانے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے فرسٹ کلاس کے ڈبے میں صرف 2 نشستیں تھیں۔ اوپر والی سیٹ پر ایک امریکی کرنل لیٹے ہوئے تھے، نیچے برتھ پر میرا بستر تھا۔ دہلی سے چل کر کچھ دیر تو ہم دونوں مدبرانہ سے بحثوں میں الجھے رہے، جن کے دوران میں بہت سی حکومتوں کے بھوئیے ادھیڑے، بہت سی قوموں کے چاک کے گریباں سی دیے گئے، اور کوئی رات کے 10 بجے کے قریب جب ہم غالباً ساری دنیا کی پیچیدہ گتھیاں سلجھا چکے تو کرنل صاحب اچک کر اپنے برتھ پر چڑھ گئے اور اپنی نیند کی نارمل تو چل رہی ہے آواز، نارمل کا تو آواز کا مسئلہ، مگر وہ چیسٹ میں وہ جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ کرے نا مسئلے کو جگہ ایکٹیو کرنی ہے، یہ والی تو چیز جگہ آپ کی شکر بہت ایکٹیو ہے، شکر یہ تو صحیح ہے بالکل۔ اور کوئی رات کے 10 بجے کے قریب جب ہم غالباً ساری دنیا کے پیچیدہ گتھیاں سلجھا چکے تو کرنل صاحب اچانک اچک کر اپنے برتھ پر چڑھ گئے اور اپنی نیند کے چمن میں اونچے خرانٹوں کا ارغونوں بجانے لگے۔ کچھ ایسی بات ہے کہ چلتی گاڑی میں مجھے نیند بہت کم آتی ہے، شاید بچپن میں مجھے پنگوڑوں کے جھولے نصیب نہیں ہوئے، پنگوڑوں کے جھولے نصیب نہیں ہوئے، چنانچہ میں نے وقت کٹی کا سامان کیا اور ڈی ایچ لارنس کے ایک ترقی یافتہ کتاب نکال کے رکھ لی۔ طوفان ایکسپریس رات کے سناٹے میں فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ امریکی کرنل کسی بھیانک خواب سے متاثر ہو کر خراٹوں میں شدید قسم کی گولہ باری کر رہے تھے۔ ڈی ایچ اے لارنس کی لیڈی چیڑلے جوانی کی سمنزاروں میں۔ خیر، جب ٹرین علی گڑھ کے اسٹیشن پہ جا کے رکی تو یکا یک ایک رنگین خساروں والی بھڑکیلی عورت بجلی کی طرح کوند کر ہمارے ڈبے میں داخل ہوئی۔ میری آنکھیں خیرہ سی ہو گئیں، منہ کھل سا گیا اور ماننا پڑا کہ میں کچھ بھوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اوہو آپ کا اعتراض؟ معاف، وہ میری طرف دیکھ کر بولی، اور پھر دروازے کی چٹخنی اندر سے بند کر کے ایک لخت چپ ہو گئی۔ اعتراض؟ ارے معاذ اللہ، کون کافر اس گناہ بے لذت کا بار اٹھاتا؟ میں نے سوچا چلو گھڑی 2 گھڑی کے لیے رنگینی محفل کا سامان ہو۔
کہاں روز روز ایسے رومان ہاتھ آتے ہیں کہ رات کا سناٹا ہو، ریل کی ٹھٹ ٹھٹ گڑبڑ عمر رواں کی طرح لمبی لمبی مسافتوں کے دامن میں لپٹتی ہوئی بھاگی جا رہی ہو، ڈبے میں امریکی کرنل بے ہوش سویا ہوا ہو، این اس وقت جوان رعنائیوں سے جھلکتی ہوئی ایک حسین عورت یوں آ جائے جیسے راہ چلتے مسافر کی جھولی میں پکے ہوئے انگوروں کا خوشہ ٹپک پڑا ہو، اور پھر ڈبے میں کوئی خالی برد بھی نہ ہو۔ وہ اپنا اونی اوور کوٹ اتار رہی تھی، میں نے کوٹ تھام کر کھٹکنی پر لٹکا دیا۔ شکریہ، اس نے بھیگی بھیگی مترنم آواز میں کہا۔ آسمانی ریشم کی لہراتی ہوئی ساڑی میں وہ ایک مرمری مجسمے کی طرح لپٹی ہوئی تھی، یا یوں کہیے کہ 14ویں کے چاند کا عکس کسی گرتی ہوئی آبشار کی نیلاہٹوں میں ہولے ہولے رقص کر رہا تھا۔ ہوا کتنی سرد ہے، میں نے کھڑکیوں سے جھلجھلیاں بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھ کوئی سامان نہیں کیا؟ جی نہیں۔ وہ اپنا چھوٹا سا چری بیگ گود میں ڈال کر میرے بڑے ٹرنک پر بیٹھ گئی۔ زندگی کا بوجھ خود کم کیا ہے، اس نے آہستہ آہستہ زیر لب کہا۔ یہ گران بار زندگی، اس نے آہ سی بھری۔ اوہو، آپ ٹرنک پر کیوں بیٹھی؟ میں نے کہا۔ یہ برتھ خالی جو ہے۔ جی نہیں شکریہ، میں آپ کو تکلف نہیں دوں گی۔ اخا تکلیف کیسی، برتھ آپ کا ہے، شوق سے استعمال کیجئے، آپ کا اصرار نہ کریں، میں بہت آرام سے ہوں۔ ذرا دیکھیے تو، میں التجا کی، آپ ساری رات کیسے گزاریں گی؟ گزر ہی جائے گی، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔